ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغربی ایشیا میں واقع ملک اسرائیل کے بارے میں۔ اسرائیل بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں شمال میں لبنان، شمال مشرق میں سیریا، مشرق میں فلسطین اور جارڈن، جنوب مغرب میں ایجپٹ اور مغرب میں بحیرہ روم بہتا ہے۔ دوستو بہت سے ایسے تاریخی ممالک کی طرح اسرائیل کی بھی بہت پرانی تاریخ ہے، اور ہم اس کے ایسے حقائق پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جن سے شاید آپ ناواقف ہوں گے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوستو تاریخ کے آئینے میں اگر نظر ڈالی جائے تو اس ملک کو عرب مسلمانوں نے 635 عیسوی میں مسیحی حکمرانوں کے تسلط سے فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، مسیحیت کا مقدس مقام اور یہودیوں کی دیوار گریہ موجود ہونے کی وجہ سے یہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تینوں مذاہب چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ ان کے قبضے میں رہے۔ 635 عیسوی میں مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کرنے کے بعد 1300 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکمرانی کی۔ مملوک سلطنت نے 1260 میں اس علاقے کو بھی اپنا حصہ بنا لیا تھا۔ 1516 میں یہ ملک سلطنت عثمانیہ کا بھی حصہ بنا رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں مملکت ترک عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور 1920 میں برطانیہ نے اس علاقے کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کرنا شروع کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں یہودی آبادی پر زہریلے گیسوں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ اس ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے اور برطانیہ میں مقیم یہودیوں نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ باقی دوسرے ممالک سے بچ جانے والے یہودیوں نے اسرائیل کی طرف موو کرنا شروع کر دیا۔ تمام یہودیوں کو اسرائیل میں بسائے رکھنے کے لیے برطانیہ پر دوسرے ممالک اور یہودیوں کا پریشر تھا۔ ہندوستان کے بٹوارے سے پہلے برطانیہ نے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا کہ حکومت برطانیہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، اسی لیے وہ جلد سے جلد اس علاقے کو چھوڑ کر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ 15 مئی 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ 30 ستمبر 1947 کے دن کمیٹی نے یہ رپورٹ پیش کی کہ عرب اور اسرائیل کو دو ممالک میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ برطانیہ کے نکل جانے کے بعد کیا جائے گا اور یروشلم شہر کو دونوں ممالک سے جدا کر کے بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ 20 نومبر کو یہ قرارداد منظور بھی کر لی گئی۔ یہودیوں کی جوئش ایجنسی نے اس قرارداد کو مان لیا، لیکن عربوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح 14 مئی 1948 کو برطانیہ اس خطے سے مکمل طور پر نکل گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ برطانیہ اس خطے سے نکل جائے، ایک ایسی خانہ جنگی کی شروعات ہو گئی جس میں لاکھوں فلسطینی لقمہ اجل بن گئے اور بہت سے فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے۔ برطانیہ کے جانے سے ایک دن پہلے اسرائیلی فاؤنڈر ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کے وجود کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بہت سے فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے 11 مئی 1949 کو ریفرینڈم کرائے گئے۔ مسلمانوں کو تو اس خطے سے پہلے سے نکال دیا گیا تھا اور یہودیوں کی آبادکاری ہو چکی تھی۔ اس طرح ریفرینڈم کا فیصلہ اسرائیل کے حق میں ہوا۔ ریفرینڈم کے وقت اسرائیل کی آبادی 10 لاکھ تھی، مگر آئندہ 10 سالوں میں یہ آبادی 2 برابر ہو گئی۔ اسرائیل کے قیام کے بعد اسلامی دنیا اس کے خلاف ہو گئی، مگر بیرونی سیاست کی وجہ سے ہر بار اسرائیل کو فتح ہوا۔ باہر سے آئے ہوئے یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ یہاں ان کا ایک ملک ہوگا جہاں وہ سکون سے رہیں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ یورپ سے آئے ہوئے امیر یہودیوں کو عربوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں جگہ دے دی گئے اور غریب یہودیوں کے لیے مہاجرین کیمپ بسائے گئے۔ اسرائیل نے ارجنٹینا سے 1960 کے ابتدائی دنوں میں ہولوکاسٹ کے مجرم ایڈولف کو پکڑ کر سزائے موت دے دی۔ 1977 میں مصری صدر انور السادات، جو پہلا اسلامی سربراہ تھا جس نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسرائیل کا پورا نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔
ریفرینڈم کے وقت اس ملک کا رقبہ 15,990 مربع کلومیٹر تھا، لیکن اب متعدد جنگوں کے بعد اس کا رقبہ 20,770 کلومیٹر ہو گیا۔ لیکن اسرائیلی حکومت مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو ملا کر 22,072 کلومیٹر ظاہر کرتے ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے اس ملک کو دنیا میں 150ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی آبادی 91,74,520 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے اس ملک کو دنیا میں 97ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے ڈپلومیٹک ریلیشنز دنیا کے 197 ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ اردن، موریتانیہ اور مصر جو عرب لیگ کے ممالک ہیں، اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے ہوئے ہیں، مگر مصر کے عوام اسرائیل کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ ان کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ عبریو یعنی عبرانی اس ملک کی سرکاری زبان ہے، جبکہ عربی کو دوسرا درجہ حاصل ہے۔ ان کے علاوہ روسی اور فرانسیسی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ اس ملک کی آبادی کا 17% مسلمان ہیں اور 2% مسیحی لوگ بستے ہیں، جبکہ باقی آبادی مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کی ہے۔ اس ملک کی کرنسی کی بات کی جائے تو اس ملک میں 1948 سے 1980 تک اسرائیلی لیرہ کا استعمال ہوتا رہا، جو اسرائیلی پاؤنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اولڈ اسرائیلی شیکل کو 1980 سے 1985 تک استعمال کیا جاتا رہا اور 1985 سے آج تک اسرائیلی کرنسی کو نیو اسرائیلی شیکل کہا جاتا ہے۔ یروشلم شہر کا کچھ حصہ فلسطین کے پاس ہے اور کچھ حصے پر اسرائیل قابض ہے، اور اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ یروشلم وہ تاریخی شہر ہے جسے 2 بار صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، 23 بار اس کا محاصرہ اور 52 بار اس پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی اسکولوں میں جب بچوں کو میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے تو پلس سائن کی جگہ الٹے ٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ پلس کرسچینٹی کی علامت ہے اور وہ یہودی ہو کر کرسچینٹی کی علامت کو استعمال نہیں کرتے۔ اسرائیل میں انسانوں کی اوسط عمر 70 سال ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کمپیوٹر اسرائیلی لوگوں کے پاس ہے۔ اسرائیلی عورتوں کا ماننا ہے کہ پریگننسی کے دوران جس کام میں عورت زیادہ دلچسپی لے تو آنے والے بچے پر بھی اس کا اثر رہتا ہے۔ اسی لیے جب اسرائیلی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو مشکل سے مشکل میتھمیٹکس کے کوشچن کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایئر فورس رکھنے میں امریکہ، چین اور روس کے بعد اسرائیل چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ مائیکروسافٹ ونڈوز سب سے پہلے اسرائیل نے بنائے تھے۔ موٹرولا موبائل سب سے پہلے اسی ملک میں بنایا گیا تھا۔ وائس میل ٹیکنالوجی کی ایجاد بھی اسرائیل میں ہی ہوئی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اور فروٹ اسرائیل میں ہی کھائے جاتے ہیں۔ اسرائیل میں ملٹری کی ٹریننگ لینا لڑکا اور لڑکی دونوں پر لازم ہے۔ اسرائیل دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں میٹھے پانی کی کمی ہے، اسی لیے دنیا میں سب سے بڑا پانی صاف کرنے والا فلٹر اسی ملک میں لگایا گیا ہے۔ اسرائیل میں موجود ڈیڈ سی دنیا میں ایک ایسا سی ہے جس میں کوئی بھی زندہ چیز نہیں پائی جاتی، یہاں تک کہ اس میں کوئی معمولی سا پودا بھی نہیں پایا جاتا۔ اس پر نہ کوئی جہاز نہ کوئی کشتی چل سکتی ہے۔ ڈیڈ سی میں موجود نمکیات کی مقدار 24 سے 25% ہے۔ اس پر کوئی زندہ انسان یا کوئی جانور کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی بنائی ہوئی پروڈکٹس میں شامل کوکا کولا، پیپسی، میکڈونلڈ، KFC، نیسلے، کٹ کیٹ، اسپرائٹ، ڈیو، فانٹا، لیوائز، لیز، جانسن اینڈ جانسن، گوریر مین، نیسلے، لوریل، لیو، نیڈو، کنور، کیڈبری، یونیلیور، ٹینگ اور بہت سے دوسرے پروڈکٹس شامل ہیں۔ کھیلوں میں فٹ بال کو اس ملک میں سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے، جبکہ شطرنج کو بھی کافی مقبولیت حاصل ہے۔ ہدہد اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ اسرائیل کا کالنگ کوڈ +972 ہے، جبکہ ڈومین نیم .il ہے۔ دوستو، یہ تھے اسرائیل کے بارے میں چند معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔